جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا بھی سر کسی کا بھی دماغ کھول سکتا تھا اس وقت۔ جی اب جی ہوا کیا ہے کہ یہ ساتھ ہی ہیں اور یہ مجھے پہلے سے ہی نہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلیں تو بہتر، ٹائم ہو گیا۔ یہ آپ کو میں نے ایک پتھر کی آواز سنوائی ہے جو نظر نہیں آیا، لگا ہمارے آس پاس ہی آتے۔ آپ کو آگے دکھاتا ہوں، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ بولا ادھر کام نہیں کرو۔ کہاں دیکھا آپ نے؟ یہ یہاں ادھر یہاں نظر آئے۔ بولا ادھر کام نہیں کرو۔ یہ کہاں دیکھا آپ نے؟ یہ یہاں پہ ادھر اسی جگہ ادھر نظر آئے۔ یہ انہوں نے جو آنکھوں سے دیکھا، جس کے بعد وہ چلتے چلتے وہاں جاتے ہیں۔ اب نا آپ نے پروگرام میں دیکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اجازت لے لی تھی، میں نے بھی زور نہیں دیا۔ میری توبہ اب تو میں بالکل بھی نہیں روکتا نا، یہ بھی نہیں کہتا کہ ابھی ہم ساتھ ہیں یا ابھی روشنی باقی ہے۔ جس کا جب دل کہہ رہا ہے نا کہ مجھے جانا ہے یہاں سے، میں کہتا ہوں جائیں۔ میں نے ان کو بھی کہا جیسی آپ کی طبیعت آپ چلیں۔ یہ سر گئے ہیں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے، چیزیں دکھا کے، بہت جلدی۔ سوال تو میرے کافی باقی تھے لیکن موقع نہیں مل سکا تھا۔ اب ہم یہ گئے ہیں، اندھیرا نہیں ہوا تھا اور ہم جا رہے تھے اس کمرے میں۔ روشنی باقی آسمان میں، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، شرازی دکھا رہے ہیں۔ ابھی سر اندھیرا نہیں ہوا۔ دوسرا پتھر میں نے آپ کو سنوا دیا رات ہونے سے پہلے سر سیمنٹ کی بوری۔ باہر چل کیا مصیبت ہے۔ ابھی دروازے نے وہاں کیا کیا، وہاں پر کس کس کو کیا محسوس ہوا، بھائی بچے ہیں گرتے گرتے، اور جو ہم نے آوازیں وہاں پر سنی ہیں، میں آپ کو کرم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ آ گئی۔ اب جی بڑے آپ لوگوں کے میسیجز ہیں، کوئی خاتون نظر آ گئی ہیں ویڈیو میں نا۔ اچھا میں جب دیکھ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس ڈی آپ نے شیئر کی ہے، میرے خیال سے 1727 شاید 1717 نمبر، ابھی کل آپ نے شیئر کی ہے، تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 منٹ پر نا کوئی خاتون نظر آئی ہے۔ اچھا کہ یار اس جگہ پر بنتا تو نہیں ہے کسی خاتون کا، تو وہ نکالا ہے جی ہم نے۔ دیکھنے والوں کی اپنی نگاہ ہے، لیکن میں چاہوں گا آپ بھی میرے ساتھ دیکھیے گا کہ کن خاتون کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہے یہ دیکھیے گا۔ وہ جی ان کو خاتون کہہ رہے ہیں، یہ خاتون ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے صحیح جب فون میں یا ویڈیوز میں یا دیکھا ہے نا یوٹیوب پر، تو ان کو لگا کہ کوئی خاتون جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے یہاں پر۔ ایک جھلک مجھے بھی لگی تھی، میں نے کہا اچھا یار کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے، شاید ہم نے نہ دیکھا ہو۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھا کہ سمد بھائی کے اتنے قریب خاتون ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہ تو حیدرآباد سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی اور فائنڈنگ ہو گئی ہے شاید، کہ قریب میں خاتون ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ چیزیں مس ہو جاتی ہیں ہم سے۔ کچھ بند ہوا ہے۔ ہاں صحیح، لیکن یار ایسی مس نہیں ہوتی، لوکیشن کا بھی پریشر ہوتا ہے نا بہت۔ جی ایسی مس نہیں ہوتی کہ کوئی اتنی واضح چیز ہو اور ہم نہ دیکھ سکیں اس کو۔ تو چیک کر لیجیے گا جی، یہی فوٹیج ہے ایس ایس ڈی 1727 جو 2.5 منٹ کا آپ عرض کر رہے ہیں سارے۔ کچھ بند ہوا ہے۔ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، خاتون نہیں ہے یار، یہ گرل ہے، لوہے کے دروازے کی گرل ہے پیچھے۔ وہ ابھی وہ شاید سولر سسٹم سے کوئی بجلی تھی پیچھے علاقے کی، ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا، عشاء سے پہلے کا ٹائم تھا۔ تو یہاں پر نا اس روشنی کی وجہ سے شاید ان کو یہ خاتون لگ رہی ہے۔ تسلی کریں، دیکھیں، یہ دیکھیں دوبارہ، یہ
وہ اصل میں ایک دو امیج میں نا تو واقعی اگر دیکھا جائے تو اصل کوئی عورت دوپٹہ وغیرہ ہاں اور دیوار پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہے جی 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 تو جب مجھے بھی میسیج آیا تو میں سمجھا شاید درخت کی سائڈ اس طرف تھی وہ فیملیز وغیرہ، شاید وہاں پہ سے بھی دیکھا ہو، ہمیں پتہ نہ چلا ہو یہ اتنی معاملات وہاں بگڑ رہے تھے. تو لیکن جب یہ فریم بائی فریم دیکھا تو واقعی ایک ایکچوئل فریم پہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن جب میں نے آگے موو کیا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ نہیں ہے. جی جی یہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے. اور کئی لوگ جی سہیل بھائی کو لے کے بڑے سوال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں مجھے. کل میں نے ان کی طبیعت کا پتہ کیا ہے کامران بھائی سے، رشتہ داروں سے، فیملی سے، تو پتہ چل رہا ہے کہ آپریشن ہونے والا ہے ان کا. صحیح. وہ جو چوٹ لگی تھی ان کو تو اس نے نا تھوڑا سا ڈسٹرب کیا ہے بھائی کو، تھوڑا سا کہتے ہیں جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو یار ایک تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، ایک تکلیف تھی بالکل ہے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو کل یہ پتہ چلا ہے کہ جی ڈاکٹر نے ان کو آپریشن جو ہے نا سجیسٹ کیا، تو اللہ پاک کامیابی دیں جی آپریشن میں، صحت دیں ان کو. اور جب انسان اس تکلیف میں یا اس کیفیت میں ہوتا ہے نا تو اس سے کوئی گلہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں نا اس کی کاف ہو جاتی ہے. پھر تھوڑا سا فیملی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ نارمل نہیں رہتے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ آتی ہے، غصہ آتا ہے. کئی لوگ مجھ سے پوچھے تو میں ان کو نا کوئی سکسیزفل ہونے کے بعد خوشخبری دینا چاہتا تھا، جیسے پہلے دی تھی کہ جی سہیل بھائی ٹھیک ہو گئے. یار صحیح سہیل بھائی ٹھیک ہو گئے جی، ڈاکٹر نے، ڈاکٹر حیران ہو گیا جو 15 دن میں ٹھیک، جو کہہ رہا تھا کہ وہ ہفتے میں ٹھیک ہو گئے. تو اسی طرح جی انشاءاللہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں، بھائی کو صحت دیں اللہ پاک، ٹھیک ہو جائیں جلد، اور اللہ پاک محفوظ رکھیں یار سب کو ایسی جسمانی روحانی تکلیفات سے، تکالیف سے. تو بالکل جی. باقی آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات پر یا آپ کے سوال پر یا آپ کی مشورے پر غور نہیں کرتے، اور میں ایسے ہی نہیں کہتا، مجھے تو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یار سجاد تمہارا نا اپنے دیکھنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے کوئی الگ ہی تعلق ہے، ایسا ہوتا نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار ایسی کسی اور کو اتنی عزت بھی نہیں ملتی، ایسی کسی اور کی اتنی فیک آئیڈیز بھی نہیں بنتی. میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں شراز بھائی، پاکستان میں تو کم از کم، شاید ایشیا میں کم از کم پاکستان میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ فیک آئیڈیز میری بنی ہوئی. ارے بند کرا کے تھک گئے، کام کریں یہ کام کریں. ارے بابا فیک آئیڈیز میں آپ کو عرض کروں اتنی بنی ہوئی ہیں، نہ صرف یوٹیوب پر، نہ صرف فیس بک پر، نہ صرف انسٹا پر، نہ صرف ٹک ٹاک پر بھی آ گئی ہے. اتنی فیک آئیڈیز ہیں. میں تو کئی بار تھوڑا سا سختی سے بھی کہا ہے، کیونکہ مجھے کچھ شکایات آئی تھیں. میں نے کہا تھا سائبر کرائم کی دھمکی کو گئے ہیں آپ نے ان کو نا. میں یار شروع میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں جی، یہ اگر آپ اتنی محبت رکھتے ہیں کہ میرا نام میری تصویر لگاتے ہیں، آپ کی محبت ہے، میں قدر کرتا ہوں، لیکن آپ مس گائیڈ نہ کریں. آپ لوگوں کو سجاد بن کے نہ ان سے بات نہ کریں. لوگ بڑا کچھ پرسنل شیئر کر دیتے ہیں اپنا، غلط ہے نا یار بہت. اور بعد میں جب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ آپ سے بات ہوئی، کہ آپ کا کبھی سامنا ہوا، کہ کبھی ملاقات ہوئی، کہتے ہیں نہیں، ہمیں صرف آپ کا نام تصویر دیکھی اور ہم نے سب بھیج دیا اور بڑا کچھ شیئر بھی کر دیا. تو میں کئی بار جو ہے نا، مناسب نہیں ہے یار، مناسب نہیں ہے، کیا ملے گا. اور یہ چیزیں دیکھیں نا، کتنے آئے کتنے گئے، کتنے آئے کتنے گئے یار. کتنی آئیڈیز کو ہم نے بند کروایا، کتنے خود ہی بند کر لیے، کتنے چل کے اپنی زور لگا لیے، کیا ملا ان کو. ابھی ایک ویڈیو ہے وہ ری انیکٹمنٹس کی سترام کی، سترام پر ہم جب لگائی ہوئی ہے، ہم نے پروڈکشن ہمارے وہ نہیں تھے نا، ڈرون نہیں تھے نا، ڈرون اس وقت آئی نہیں تھے. تو جب کا استعمال ہوتا ہے کہ جی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کیمرے اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، وہ موومنٹ ہوتی ہے، کرین جب وغیرہ نا، وہ ہم یوز کرتے تھے. سترام کے ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے شروع میں تو لکھا ہوا آتا تھا ری انیکٹمنٹس، ڈراماٹائزیشن، جیسے ایکس فائلز میں ہوتا تھا کہ وہ جو میں وائس اوور میں آپ کو کیس بتاتا ہوں وہ ہم ڈراماٹائز ری انیکٹمنٹ کر کے آپ کو دکھایا کرتے تھے کہ جی یہ ہوتا ہے یہاں پر. اب اس کی ہم شوٹ پر کھڑے ہوئے ری انیکٹمنٹس کی، لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو 3-4 لوگ ہوتے تھے، یہ تو 15-20 لوگ کھڑے ہیں. تو میں معصوموں کو کیا کہوں. سجاد ٹی وی پروڈکشن ایک الگ چیز ہے، اور اب جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ آ رہے ہیں تو اب تو آپ یہی ہے نا کہ ہر چیز جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، میں کہتے ہیں ہم لوگ براڈ کاسٹر ہیں.
ابھی ہمارے فوجی بھائی نے رابطہ کیا مجھ سے نا، مجھے کہتے ہیں سجاد پاکستان میں نا ایک چیز کم، ایک فقدان کہہ لیں کہ جو اگر تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہر کوئی نا اس کی کاپی کیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو ہم بزنس میں پڑھتے تھے تو یہ کرتے تھے، یہاں کمپٹیشن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے نا، اتنا جلدی دنیا میں نہیں ہوتا جتنا یہاں ہوتا ہے. ایک اور بھی اضافہ کر لیں، لیگ پولنگ بھی دیکھ لیں. تو میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار، اگر ہم سے ملتا جلتا یا کچھ کر کے کسی کا شوق پورا ہو رہا ہے یا کسی کا ایک روزگار بن رہا ہے، وہ اللہ جانے وہ جانے. صحیح. میرا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ میں آج تک کبھی کسی کے متعلق نہ میں نے کبھی کوئی بات کہی ہے. لوگوں نے ملتے جلتے نام رکھ لیے ہیں، جملے استعمال کر لیے ہیں، وائس اوور استعمال کر لی ہے، گرافکس یوز کر لیے جو میں نے جنریٹ کیے، ہر طرح جو تھیم میں نے، مطلب ایک پائلٹ بنتا ہے نا، ایک آڈینس کو ایک نئی چیز، ایک نئی اسکیم دی جاتی ہے، وہ پوری کاپی کر لی. ہاں، شروعات بھی ایسے کی، باقاعدہ مجھے میسیجز کر کے کی کہ آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو کر ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں. وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمارا سبجیکٹ نہیں. اللہ کا بڑا کرم جی یہ کہ اس نے جو ہے نا ایک عزت رکھی ہوئی ہے. صحیح. اور نیشنل ٹی وی پر، پاکستان نیشنل ٹی وی پر، ایشیا میں، جی میں نہیں جانتا تھا اس بات کو، مجھے لگتا تھا پاکستان میں ہم شروع کرنے والے پہلے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے آپ لوگوں میں ہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ سر آپ ایشیا میں پہلے ہیں. مطلب امریکن گھوسٹ ہنٹرز، گھوسٹ فائنڈرز جو AXN پہ آتے تھے، ان کے بعد جو ایشیا میں جس نے کام شروع کیا وہ آپ لوگ. سب سے پہلے اسٹار ورلڈ پہ آتا تھا. اور آپ لوگوں کی اب کیا کہیں جی کہ پہلے دن سے لے کے اب تک جو ہے نا آپ بھگت رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ 2008 سے شروع ہوا تھا جی، اور 15 سال تو ہو چکے ہیں. تو بس یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی آپ سے کوئی بات کنیکٹڈ نہیں ہے ہم، یا کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے، بس ہم صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں. کہتے ہیں چیز جب موقع پہ اور وقت پہ ہونا وہ بہتر رہتی ہے. تو ایک جی یہ چینل ہے SSD ماشاء اللہ سے یوٹیوب پر، جو شروع کیا سوچ کے کیا تھا اور اللہ پاک کیا کروا رہے ہیں، خود حیران ہے. اور ایک جی آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے 0321828841 +923218288411، یہ اوورسیز کے لیے جی. اس پر جی رابطے میں ہے، سب سے بات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. بہت ہوا 3 دن تک جواب دے ہی دیتا ہوں میں، کیونکہ میسیجز بہت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کئی فیک IDs ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک. تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کلیئر جو ہے نا، اور جو یہ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں ان کو بھی کیا کہیں، ہر کسی کی لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے نا. میں نہیں چاہتا یار کوئی سخت ایکشن لیں، کوئی ایڈمن آپ کے خلاف یا کوئی چینل آپ کے خلاف، اچھی بات نہیں ہے. یہ پیار محبت کا تعلق ایسے ہی رہے تو بہتر ہے نا. اور جی کوئی سوال، کوئی چیز تو حاضر ہیں سامنے آپ کے. تو یہ تھا، ہم نے کہا آپ سے دل کی باتیں شیئر کر دیں. اور کئی لوگ کافی دنوں سے پوچھ رہے تھے، میں کوئی سچویشن فائنل ہو تو پھر بتائیں نا آپ کو. تو اللہ صحت دے بھائی سب کو انشاءاللہ. اچھا، ہم ابھی جو ہم آگے IDs پہ جائیں گے تو میں نے کئی دفعہ کہا ہم نیچے دیں گے، یہ SSD پہ ہم دیں گے، یہ ہمارے آفیشیلی اکاؤنٹس ہیں. اور میڈیا پہ جائیں گے تو ہم اس طرح اس کو دیں گے، آپ کو کاپی کروائیں گے. تو آپ یہاں سے لنک لیتے ہوئے جائیں، آپ ڈائریکٹ نہ ان کو پروموٹ کریں جو لوگ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں. میری ایک ID ہے فیس بک پر 2008 میں بنائی تھی یار، اس میں میرے اسکول کا نام بھی ہے HEJ فاؤنڈیشن پبلک اسکول. وہ ہماری باقی میں خود دیکھ رہا ہوتا، اچھا یہ سجاد صاحب، اچھا یہ کر رہے ہیں، اچھا یہ وہ کر رہے ہیں. وہ فیملی شیئر کرتی ہے تصاویر، وہ لوگ وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں. وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں نا. تو نہ کریں یار، ایسا نہ کریں. یہ جی آپ کو میں نے دکھایا جو خاتون کا آپ کہہ رہے تھے، تو وہ خاتون نہیں. اگر خاتون اتنے قریب کوئی ہوتا نا تو وہ چیز مس نہیں ہوتی. چیزیں مس ہوئی ہیں، یہ اتنی نہیں ہوتی یار مس نا. سمت بھائی ہیں، میں، آپ، کامران بھائی سب دیکھ رہے ہیں. اب جی کرم یہ ہے، شکر یہ ہے کہ ایسا ہی ملتا جلتا کیس ہم کرائے تھے سرجانی ٹاؤن میں. ندیم صاحب ایکس گورنمنٹ امپلائے، آپ کو نام، علاقہ، ایڈریس سب بتایا ہوا ہے، پورے ایک چیز ہے. صحیح. تو اس پروگرام میں سے انسرشن چلیں. جی تو اللہ کرے جی جیسے وہ نوازے گئے، ہمارے شبیر بھائی بھی نوازے جائیں انشاءاللہ. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک مخلوق ان کے سامنے آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ کام مت کرواؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ، مطلب تم کام کرنا چھوڑ دو. ایک وجہ مجھے یہ محسوس ہوئی تھی کہ یہاں پر جو کنواں ہے وہ واحد ایک ہی بچا ہوا ہے، باقی تمام گھروں میں کنویں جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ سیوریج لائن آ گئی ہے اب یہاں پر، پہلے نہیں تھی. تو کنووں کو نا سیوریج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ڈمپ یارڈز. اب صرف واحد یہ بچا ہے
یہاں پر آس پاس بیری کے درخت بھی سب سے زیادہ ہیں علاقے میں، اور یہی ایک گھر تھا جو 25 سال سے خالی تھا کونے کا. تو کیا پتا اس علاقے میں جو مخلوقات تھیں ان کنوؤں میں، پورے گاؤں میں، علاقے میں، وہ ادھر آ کر بس گئی ہوں، اور یہ شاید ان کے بڑے ہوں جن کی داڑھی بھی ہے، وہ بڑے بھی ہیں، جنہوں نے ڈرایا تو ہے آپ کو لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حملہ، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. سامنے آئے ہیں، واضح ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ ہوئے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب جی جیسے انہیں یہ محسوس ہو گیا تھا ندیم صاحب کو کہ یار مجھے یہ چیز محسوس کرا دی گئی ہے کہ میرے لیے بہتر ہوگا، تو ان کے لیے اتنا بہتر ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پورا علاقہ ان کا ہو گیا ماشاءاللہ. مجھے کہتے سجاد سامنے گھر دیکھ رہے ہو سارے سب میرے ہیں. میں نے کہا اللہ اور دے بھائی آپ کو سونے کے بدلے چرپائی کے نیچے سونا زمین پہ پھینکا ہوا. کتنے روپے تولے ابھی؟ 2.25 لاکھ روپے تولا ہے یار. وہ کلو میں تھا یار. وہ بتاؤ کلو کے حساب سے وہ زمین میں دیکھ رہا ہوں چارپائی کے نیچے سونے چمک رہے ہیں یار. وہ بڑے نایاب پتھروں کو نا انہوں نے وہ اینٹ بنایا ہوا ہے وہ دیواروں کو بھیڑنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں دل کا جو ہے نا. انہوں نے کہا کہ جیسا جو ہے چھوڑ دیں، کوئی چور نہیں جاتا وہاں پہ چوری کرنے. پڑوسی بلڈر کہتے ہیں مجھ سے 5 کروڑ پہ لے لو، یہ پلاٹ دے دو، میں یہاں پہ بلڈنگ بناتا ہوں. کہتے ہیں میں نہ کرائے پہ دینا نہ بیچنا. پہلی فیملی نہیں سمجھتی تھی، اب وہ بھی سمجھ گئی ہے. اسی طرح شبیر بھائی کو بھی اللہ کرے دل میں خیال ڈال دیں کہ یار بہتر ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ میں نے یہ میرے تجربے میں رہا ہے، جس نے وقف کر دی ہے نا یہ سمجھ کے کہ یار وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، رب کی مخلوق. اچھے برے ہم میں بھی ہیں، اچھے برے ان میں بھی ہیں، ہمارے میں بھی طبیعتیں ہیں، رنگ ہیں، مزاج ہیں، ان میں بھی ایسا ہی ہے، جلالی جمالی اس طرح کے نا. تو اگر یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ایسے اسٹیپ پہ چل گیا ہے نا کہ یار دے دی، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بہت نوازا گیا. اور ایسے موقع ہر کسی کو ملتے بھی نہیں ہیں. آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا کالی پتلون والے ہمارے دوست کا. صحیح. ارے وہ ایک دن ایس ایس ڈی میں بھیجا تھا جو گلاس جامن نے رکھی تھی. ان کے 3-4 گھر ہو گئے تھے، کتنے پیسے ملتے تھے چھوٹے بھائی نے. بتائیں. تو اسی طرح نا اللہ کرے جی. اچھا سجاد ایک بات تو یہ حقیقت ہے، جیسے جہاں بیری کے پیڑ ہوتے ہیں وہاں اس میں دکھتے ہیں، سفید رنگ میں دکھتے ہیں، سفید چیزوں میں دکھتے ہیں. کیونکہ ایک گھر میں ہم جس میں رہے نا وہ 8 سال بیری کا پیڑ تھا. تو اس زمانے میں ڈش اینٹینا آ رہا تھا تو میں زیادہ تر رات وقت میں ڈش سیٹ کر رہا ہوتا تھا. تو میں نے بہت دفعہ ابو کے روپ میں دیکھے سفید کپڑوں میں، اور وہ مثلا بیری کی طرف جا رہے ہیں، میں ابو کے پیچھے. ابو کی شاید کچھ ضرورت ہے، کیونکہ جب میں اندر جاتا تھا وہ سو رہے، ابو سو رہے ہوتے تو ان کے پاس ایک جیسے یہ وہ سیکنڈ میں غائب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو جی آپ کو سب آپ کے سامنے اور بس جی سمجھ لیں کہ خود بخود ایک انتظام بندوبست کرنے والا کام ہے نہیں جی، کروایا جا رہا ہے. صحیح. اور ہم بس یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، چلتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ. ایک میری چاہت ہوتی ہے کہ یار جگہ ایسی ہو جس کو دیکھ کر نا کچھ بتانا نہ پڑے اس کے بارے میں. صحیح. وہ جگہ اپنے آپ خود بتا رہی ہو کہ میں کیا ہوں. مجھے تو سب سے زیادہ مزہ جو ایک انتھوزیزم جو مجھے مزہ آتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں جو وقت ٹھہرا ہوا ہوتا ہے نا، ہر لوکیشن کی اپنی یونیکنیس ہوتی ہے. اب جی انشاءاللہ یہی کوشش، کہتے ہیں نا وہ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو بڑی خوبصورت اور دلکش جگہیں پسند آتی ہیں، مزہ آتا ہے. اور ہمارے لیے جتنی بھیانک جگہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں واہ، جتنا اللہ معاف کرے جتنا خوف آ رہا ہے جگہ سے ہم کہتے ہیں یار ہوئے. تو اسی طرح جی آگے آ رہی ہیں چیزیں ایسی. اور مجھے پسند یہ ہے کہ آپ نہ بولیں، آپ کا کام بولیں نا خود. آپ جا کہاں رہے ہیں وہ سب جگہ خود بتا رہی ہے. تو دکھاتا ہوں جی نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی. سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.